بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 99۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مرفوع کے الفاظ کا دوسرا حصہ۔ اس سے پہلے حدیث مرفوع پر دلالت کرنے والے الفاظ اور کلمات کا ذکر ہو گیا تھا۔ آج کے سبق میں ان کے بقیہ الفاظ کا ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا فَالْخِلَافُ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَهُوَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن بالإجماع وبعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح، وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه، وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق۔ فرماتے ہیں کہ مرفوع پر دلالت کرنے والے اقوال میں سے ایک صحابی کا یہ قول امرنا بکذا یا نہینا عن کذا ہے۔ امرنا بکذا صحابی کہے کہ ہمیں اس بات کا حکم کیا گیا ہے، یا نہینا عن کذا ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مرفوع ہوگا یا نہیں۔ اس میں اختلاف ویسا ہی ہے جس طرح کہ اس سے پہلے کے الفاظ من السنت قضا میں اختلاف تھا۔ من السنت قضا میں اختلاف ہم نے نقل کیا کہ جمہور علماء کرام فرماتے کہ یہ مرفوع ہے، لیکن بعض علماء کرام فرماتے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، غیر مرفوع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ امرنا بکذا نہینا عن کذا یہ مرفوع پر کیوں دلالت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کا جو مطلق لفظ ہے وہ اپنے ظاہر سے اس شخص کی طرف لوٹتا ہے جس کو امر اور نہیں کا حق حاصل ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر ہے کسی کام کا حکم کرنا، کسی کام سے روکنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی کر سکتے ہیں۔ تو صحابی یہ کہنا کہ ہمیں حکم کیا گیا ہے، ہمیں روکا گیا ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ وخالف فی ذلک طائفۃ، لیکن ایک جماعت نے اس میں مخالفت کی ہے۔ تمسکوا ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ مرفوع نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے مراد غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ امر القرآن، وہ امرنا بکذا سے یہ بھی تو مراد ہو سکتا ہے کہ امرنا اللہ تبارک و تعالی، اور امرنا اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم کیا ہے اور وہ قرآن مجید میں ہے، تو اس سے حدیث کے طور پر ثابت کرنا پھر ظاہر نہیں ہوا۔ یا اس طرح صحابہ کرام کا اجماع ہے، اجماع نے ہمیں اس کا حکم کیا ہے، یا بعض جو خلفاء ہیں جو یعنی سیاسی شخصیات ہیں ان کا حکم بھی، ان پر بھی امر کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا استنباط یعنی شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حکم ہے وہ صراحتاً حدیث میں نہیں ہے، وہ صراحتاً قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن یا حدیث کے کسی لفظ سے بطور قیاس یہ صحابی وہ حکم بیان کر رہا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، کیونکہ یہ مقرر بات ہے کہ جو قیاس ہے یہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس استنباط کو امرنا کے انداز سے ذکر کرتا ہے، یہ شریعت کی بنیاد پر ذکر کرتا ہے کہ عنوان سے ذکر کرتا ہے، تو یہ درست ہو سکتا ہے۔ تو ان حضرات کی دلیل یہ ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کا جواب دیا ہے کہ اصل پہلا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احتمالات ہیں، یعنی اصل امرنا بکذا نہینا عن کذا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، وہ راجح ہے،
اور اس کے علاوہ کا اگرچہ احتمال ہے لیکن وہ واضح نہیں ہے، وہ پہلے کی بنسبت مرجوح ہے، تو لہٰذا راجح کا اعتبار ہونا چاہیے اور اصل کا اعتبار ہونا چاہیے۔ پہلے بھی من السنت قضا میں بھی یہ ذکر کیا کہ جو لفظ صریح ہوتا ہے اس میں بھی دیگر چیزوں کا احتمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر صرف احتمالات کی طرف ہم جائیں تو پھر تو کسی چیز میں بھی یقینی طور پر اس کا مدلول اور اس کا جو مقصود ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس میں احتمالات نکل سکتے ہیں، لہذا احتمالات کا اعتبار نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ وَإِذًا فَمَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ رَئِيسٍ إِذَا قَالَ أُمِرْتُ لَا يُفْهَمُ عَنْهُ أَنَّ آمِرَهُ إِلَّا رَئِيسُهُ، جو آدمی کسی بڑے کے ماتحتی میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جب امرتو کا لفظ کہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے، تو اس سے یہ ذہن میں آئے گا کہ اس کا عامر یعنی اس کا رئیس مراد ہے، اس کے علاوہ کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ اب مثلا ایک شخص نوکر ہے اور وہ کسی سے کہے کہ یار میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میرے مالک نے مجھے کہا ہے یا مجھے اس بات کا حکم کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس نوکر کا جو مالک ہے وہی مراد ہوگا، اگرچہ دیگر لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، مثلا اس کے والدین مراد ہو یا اللہ تبارک و تعالی مراد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو، مثلا وہ خلاف شرع کام ہے تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو مراد ہے یہ وہاں مقصود نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پہلا والا معنی ہی مراد ہوگا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بعض حضرات کا اس پر ایک اور اشکال ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یحتمل ان یظن ما لیس بامر امرا، جو شخص یہ کہے امرنا بکذا نہینا عن کذا، تو اس کے اس قول میں اس کا احتمال ہے کہ شاید وہ نبی ایک چیز امر نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے، اور یہ اس کو امر اور نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کا بھی احتمال ہے، لہٰذا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صریح طور پر ذکر نہیں کرے گا تو سامنے والوں کے لیے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہ ہو، حکم نہ ہو، اور یہ اس کو امر سمجھ رہا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں فلا اختصاص له بهذا المسألة، کہ اس اشکال کا اس مسئلے کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اشکال تو تمام جگہوں میں وارد ہو سکتا ہے، گزشتہ جتنے بھی اصول حدیث کے مباحث ہیں اس سب میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ ایک قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے اور ہم یہ شک کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سمجھ لیا۔ تو یہ اس قسم کے احتمالات تو جو صراحتاً وہ اگر امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اس میں بھی اس کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس قسم کے احتمالات کی وجہ سے اس کے قول کو رد کرے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی حدیث باقی نہیں رہے گی، تو یہ ضعیف احتمال ہے، کیونکہ جب ہم نے پہلے سے یہ فرض کیا کہ صحابی عادل ہے اور وہ زبان کا جاننے والا ہے اور وہ ثقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کسی بات کی نسبت کرے گا تو پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کرے گا، اور بعد کے جتنے بھی محدثین ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پوری تحقیق کرتے ہیں کہ وہ عادل ہو، ثقہ ہو۔ اس کے بعد اس بات کا احتمال کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سے یہ غلطی ہو گئی ہو، اس نے یہ سمجھ لیا ہو، تو اس احتمال کی وجہ سے اس کے قول کو رد نہیں کیا جائے گا۔ فلا يطلق ذلك الا بعد التحقیق، فلا يطلق ذلك الا بعد تحقیق، اس نے یہ جو بات کی ہوگی امرنا بکذا نہینا عن کذا، تحقیق کے بعد ہی کی ہوگی۔ مرفوع حدیث پر دلالت کرنے والے الفاظ کا ذکر چل رہا تھا، 5ویں نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ ذکر کر رہے ہیں کننا نفعل کذا۔ کننا نفعل کذا بھی اگر صحابی کہے تو اس سے بھی مرفوع پر دلالت ہوگی۔ ومن ذلک قولہم کننا نفعل کذا، ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، تو اس کو بھی مرفوع کا حکم ہوگا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جیسے کہ پیچھے گزر چکا تھا کانوا یفعلون کذا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے مرفوع کے حکم کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلع ہوئے ہوں گے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموشی اختیار کی تو وہ تقریری حدیث کے اس میں آ جاتا ہے۔ نور الدین ترسا فرماتے والحاصل علی هذه صيغه عبارتین، یہ جو صیغہ ہے کننا نفعل یا کانوا یفعلون، اس کے دو صیغے ہیں، دو عبارتیں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے ان تضاف الی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک اس کی نسبت بھی کی جائے. کننا نفعل کذا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کانوا یفعلون کذا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا حکم پہلے گزر چکا کہ اس کو مرفوع کا حکم ہوگا. دوسرا طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا ذکر نہ کیا جائے. یہاں جو مقصود ہے وہ یہ ہے تو کننا نفعل کذا، تو اس میں اب اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے یا وہ صحابہ کرام کا زمانہ قرار دے رہے ہیں. تو اس میں نور الدین ترسا فرماتے کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. اکثر محدثین کے لیے نزدیک تو یہ مرفوع ہے، جبکہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ موقوف ہے، اور اکثر علماء کرام پہلے مسلک کے مطابق. چھٹے نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور لفظ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی کسی قول پر طاعت اللہ کا لفظ استعمال کرے یا طاعت الرسول کا لفظ استعمال کرے، یا کسی عمل پر معصیت اللہ یا معصیت الرسول کا لفظ استعمال کرے، تو یہ بھی مرفوع پر دلالت کرے گا. ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل من الافعال بانه طاعت الله او لرسوله او معصیۃ كقول عمار رضی اللہ عنہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فهذا حكمه الرفع ايضا لان الظاهر ان ذلك مما تلقاه عنه صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مثال مرفوع میں سے ایک یہ ہے کہ صحابی حکم لگائے کسی فعل پر، فعلوں میں سے کسی عمل پر اس بات کا حکم لگائے کہ یہ اللہ کی اطاعت والا فعل ہے یا یہ اللہ کے رسول کی اطاعت والا فعل عمل ہے، اور یا اس پر معصیت کا حکم لگائے کہ یہ فعل، یہ کام معصیت اور گناہ کا کام ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تو اس کو بھی مرفوع کا حکم حاصل ہوگا. یعنی اس نے روایت بالمعنی کیا ہے اور حقیقت میں وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً منقول ہے. جیسے یہ مثال دیتے ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے من صام اليوم الذي يشك فيه فقد ابى القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الشک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے روزے سے روکا ہے، لیکن اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا ہے تو جو اس دن روزہ رکھے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، تو اس کا حکم بھی مرفوع کا حکم ہوگا. فہذا حکم الرفع ايضا لان ظاہر، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کیا ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا. اس کا حوالہ نیچے دیا ہے نور الدین ادھر صاحب نے، رواہ البخاری معلقا فی الصوم. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ معلقا نقل کیا ہے کتاب الصوم جلد 3 صفحہ نمبر 26-27 میں، اور یہ معلق کے بارے میں تفصیل سے بحث کی تھی کہ بخاری شریف میں معلقات بہت ہے، یعنی سند میں شروع سے راوی گرے ہوئے ہیں. البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو متصلا نقل کیا ہے، یعنی مکمل سند متصل ہے، اور اس کی تصحیح بھی کی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 30 میں بھی اس طرح ہے، نسائی جلد 4 صفحہ نمبر 126 میں ہے، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 527 حدیث نمبر 1645 پر ہے. اس حدیث میں جو بات نقل کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو چاند نظر آئے تو روزہ رکھے، اور چاند نظر آئے تو پھر روزہ چھوڑ دے اور عید کرے. لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھے. لا تتقدموا رمضان بیوم او بیومین، یہ بھی حدیث شریف ہے کہ رمضان سے پہلے ایک دن یا 2 دن روزہ نہ رکھے. رمضان ممتاز ہونا چاہیے، جب وہ شروع ہو تو معلوم ہو، کسی کو شک نہ ہو کہ یہ رمضان ہے. اور اگر ہم رمضان سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو رمضان کی جو حیثیت ہے وہ مخدوش ہو جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. لیکن یہ پھر حدیث میں خود آیا ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو دیگر ایام میں روزہ نہیں رکھتا. البتہ جو شعبان میں روزہ رکھنا اس کا معمول ہو، یا عام دنوں میں بھی اس کا روزہ رکھنا معمول ہو، 3 دن روزہ رکھتا ہے، اگر وہ دن آ جائے تو شک والے دن ہو تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور اس سے علماء کرام نے ان عورتوں کو بھی مستثنا قرار دیا ہے جن پر قضا روزے ہیں.
اگر ان پر قضا روزے ہیں تو ان کو تو چاہیے، یا مرد ان پر قضا روزے ہیں ان کے ذمے روزے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ رمضان سے پہلے پورا کرے تاکہ اگلے رمضان کے روزے رکھے، تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ بہرحال حدیث مرفوع پر دلالت کرنے والے الفاظ اس کا ذکر ہو رہا تھا، پچھلے سبق میں کچھ الفاظ آئے تھے اور اس سبق میں بھی کچھ الفاظ آئے، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث موقوف کے بارے میں بتائیں گے۔